اب یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات بنی اسرائیل کے جرائم سے متعلق. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اہل کتاب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی ہے. وہ اب اس کی انالوجی بناتے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پتھروں کی سلوں کے اوپر لکھی ہوئی تورات ملی، اور آپ کہتے ہیں میرے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا آسمان سے ہمارے سامنے ایسے تختیوں پہ لکھا ہوا قرآن نازل ہوتا ہے انج کر کے، تیسی بھی دیکھ دیں. تو سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا ہم نازل بھی کر دیتے نا تب بھی انہوں نے کہنا تھا جادو ہو گیا، یہ نازل نہیں ہو رہا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایکچولی نہیں نازل ہو رہا. ظاہر ہے انسان کی تو نیچر ہے نا، جب مسلمان بخاری مسلم میں حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، آیت کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، حالانکہ مطلب وہی نکل رہا ہوتا ہے جو ہے. تو نہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، جو بے ایمانی کرنا چاہتا ہے نا بات نہیں ماننا چاہتا وہ لیم ایکسکیوزز جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لے گا. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے یہ جو آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتے ہیں نا کہ آپ پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا آسمان سے ہم دیکھتے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو تختیاں اللہ نے دے دی نا، تو ان سے بس یہ تو نہیں کہنا تھا کہ تختیاں، انہوں نے پھر اگلی کوئی اور ڈیمانڈ کرنی تھی نا. تو حضور علیہ السلام پہ بھی اگر تختیوں پہ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی انہوں نے کوئی نیا بہانہ بنا لینا تھا. تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ خود دکھائیں کہ اللہ کدھر ہے. ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ تو غیب کے پردے میں تو ازما رہا ہے، اللہ کو دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا ہے. ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے تو جو مرضی وہ جھوٹے بہانے کرے. اس کائنات میں ہر چیز ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر اپنے غضب کا اظہار فرمایا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو انہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب، اور وہ برباد کر دیے گئے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور جرم کہ انہوں نے ایک بچڑے کو رب مان لیا، جو سامری جادوگر والا واقعہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ڈیٹیل کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس میں بھی ان کو معاف کر دیا. لیکن معافی کیسے ہوئی؟ وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قتل مرتد کی سزا کے ساتھ معافی ہوئی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مبینہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا، کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں. اتنے بڑے بڑے معجزے تھے اور فرعون پہ ان کو غلبہ بھی دیا.